ایک اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے زندگی وقت. بہت کم بندے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، ورنہ اکثر بندے قیامت والے دن اسی زندگی کو اپنے لیے مصیبت بنا کر جائیں گے. اسی زندگی اسی وقت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا، فلانی جگہ کیوں ضائع کیا، فلانی جگہ کیوں ضائع کیا، فلانا گناہ کیوں کیا، وہاں اتنا وقت کیوں خرچ کیا. انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے. اللہ نے مال دیا ہے، دوسری نعمت ہے مال. بہت کم بندے ہیں جو اس مال کو اپنی آخرت کے بنانے میں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری عادت تو یہ ہے کہ کہیں اگر موقع مل بھی جائے کسی اچھے کام میں خرچ کرنے کا تو اس کے اجر کو ضائع کر کے ہی رہتے ہیں. اس پر احسان جتانا، اس کا اعلان کرنا، اس کی تشہیر کرنا، لوگوں کو بتانا میں نے فلانے غریب کو اتنے پیسے دیے تھے. قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 طرح کے بندے ہوں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. وہ ہوگا خرچ کیا، اعلان کر دیا، ختم ہو گیا اجر و ثواب. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے صدقوں کو برباد نہ کرو. کیسے ہوتے ہیں برباد؟ کسی کو کہہ دیا تو وہی ہے نا کل میری زکوٰۃ سے پلتا تھا، گیا اجر و ثواب، ختم ہو گیا، بالکل کچھ نہیں ملنا اس کا. خواہ لاکھوں دیے تھے یا کروڑوں دیے تھے، سب ختم. کسی کو جا کر کہہ دیا یہ آج بڑا بنا پھرتا ہے، یہ ہم نے اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے بھیجے تھے، یہ جو زمین ہے نا یہ میں نے خرید کر دی تھی، گیا سارا اجر و ثواب، ختم. لا تبطلوا. اللہ کہتے ہیں باطل نہ کر دینا، کیا ہے صدقہ اس کو سنبھال کر بھی رکھنا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں کہ نیکی کر کے آئے گا. سورہ قیامہ کے اندر فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. قیامت والے دن اللہ کھڑا کریں گے جہاں یہ بتایا جائے گا کہ تو نے یہ نیکی کی، تو نے یہ برائی کی. وہاں یہ بھی بتایا جائے گا کہ کون سی وہ نیکیاں ہیں جو تو نے کی تھیں یہاں نہیں پہنچی. کی تھیں تو نے نمازیں تو نے پڑھی تھی لیکن وہ یہاں ایک نماز بھی نہیں آئی، اس قابل ہی نہیں تھی کہ ہم اس کو قبول کرتے. صدقہ تو نے کیا تھا لیکن یہ ہمارے پاس نہیں پہنچا. حج تو نے کیا تھا لیکن یہاں نہیں آیا، ہمارے پاس نہیں آیا. عمرہ تو نے کیا تھا، ہمارے پاس نہیں پہنچا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ بتائیں گے کون سا تیرا اعمال ہمارے پاس پہنچا ہے اور کون سا نہیں پہنچا. اس لیے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھیں گے کہ اچھا عمل کس کا ہے، یہ نہیں دیکھیں گے زیادہ عمل کس کا. بعض بندوں بہت عمل کیا، کچھ بھی نہیں، کسی کام کے نہیں. عمل کیا دنیا میں رہ گئے، عمل کیا دنیا میں چھوڑ دیا. عمل کے ساتھ اس کو ضائع کرنا، برباد کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اور دوسرا یہ کہ اللہ یہ فرمائیں گے کہ تیری نیکیاں تو بہت ہیں اور تو نے کی بھی بڑے اچھے طریقے سے ہیں، وہ ہم تک پہنچی بھی ہیں، لیکن تم نے ساتھ ساتھ ظلم بھی بڑے کیے ہیں. فلانے کو گالی بھی تم ہی نے نکالی تھی، فلانے کے اوپر تو نے اس کی غیبت بھی تو نے ہی کی تھی، تو نے اس کو ستایا بھی تو نے تھا. یہ سارے حق والے آئیں گے، اے اللہ اس نے ہمیں کیوں ستایا، ہم نے کیا کیا تھا اس کا، کیوں اس نے مجھے گالی نکالی تھی، کیوں اس نے میری غیبت کی تھی، کیوں اس نے میرے بارے میں دوسروں کے اندر یہ بات پھیلائی تھی. اس سے پوچھیں. اللہ فرمائیں گے کہ ہاں اس نے یہ کیا تھا، اب دینے کے لیے بدلے میں کچھ نہیں ہے، اس کی نیکیاں لے جاؤ. اب وہ لوگ نیکیاں لے جانا شروع کریں گے. بڑی نیکیاں تھیں لیکن ختم ہو جائیں گی، ایک نیکی بھی نہیں بچے گی. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اللہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہو یہ بتاؤ. کی تھیں دنیا میں رہ گئیں، کی تھیں ہمارے پاس پہنچی تھی لیکن ہمارے پاس بدلہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے ظلم بھی بڑے کیے تھے ساتھ. تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے 4 نعمتیں یاد رکھیں. زندگی بڑی نعمت ہے لیکن قدر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. مال بہت بڑی نعمت ہے، قدر کرنے والے بہت کم ہیں. اسی طریقے سے علم بہت بڑی نعمت ہے. اگر صحیح علم ہو فرشتے پر بچھاتے ہیں پاؤں کے نیچے.
جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اگر وہ سو جائے اس کا سونا عبادت کرنے والے کی عبادت سے زیادہ قیمتی بنا کر لکھا جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب یہ علم حق ہو، اس پر عمل ہو، اس کے ساتھ خیر خواہی ہو، اس کے ساتھ دنیا کمانا نہ ہو، اس کے ساتھ خشوع خضوع ہو، اس کے ساتھ اللہ کی رضا ہو، ورنہ قیامت والے دن سب سے پہلے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا ان میں ایک عالم بھی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے بڑا علم دیا تھا، کیا کر کے آئے؟ اللہ بڑا کام کیا، بڑی تقریریں کی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں کی تھی تو نے تقریریں، لیکن صرف اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، وقد قیل، تیرا مقصد تو پورا ہو چکا، لوگوں نے کہہ دیا جو تو چاہتا تھا، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تیرے علم کے لیے۔ دنیا کے اندر جیسے بے شمار بندے ایسے ملتے ہیں جن کی کوششوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، ایسے بندے بھی کم نہیں ہیں جنہوں نے علم کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ 72 فرقے کن کے بنے؟ انہی کے بنے جنہوں نے کس قسم کے عقائد بنا کر اس امت کو جہنم کا مستحق بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنتی، 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہی اپنے آپ کو عالم کہنے والے لوگ تھے۔ کسی نے شفاعت کا انکار کر دیا، کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا، کسی نے یہ کہہ دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کسی نے کہا صرف اللہ پر ایمان لے آؤ، نبی پر ایمان لانا بھی ضرور۔ اس قسم کی واہیات کے اندر مبتلا ہو کر یہ سب کے سب اپنے آپ کو جہنم کے مستحق بنانے والے بنے، حالانکہ یہ اپنے آپ کو عالم کہتے تھے۔ تو علم سوء اور علم حق ہمیشہ سے دنیا کے اندر ہے۔ شیطان کے پاس بڑا علم تھا لیکن وہ علم سوء تھا۔ علم حق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، علم حق انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے پاس، علم حق نبیوں کے ساتھیوں کے پاس، ان کی ماننے والوں کے پاس، اور ان اللہ کے نیک بندوں کے پاس جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا۔ ہندوستان کی تاریخ ایسی بہترین تاریخ ہے۔ مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھتے ہیں تقریباً 800 صفحات پر مشتمل، ایک لمبی بڑی کتاب، پاک و ہند میں نظام تعلیم و تربیت، یہ اس کا نام ہے، پاک و ہند میں نظام تعلیم و تربیت۔ اس ہندوستان کے خطے میں دین کیسے پہنچا، کنہوں نے پہنچایا، کس طریقے سے پہنچایا، کیسے قرآن سکھایا۔ ہماری زبان تو عربی نہیں تھی کسی کی بھی، ہم تو سبھی ہندوؤں کی اولادوں میں سے ہیں۔ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر ہمیں قرآن سکھا دیا، کنہوں نے آ کر ہمیں حدیث سکھا دی، کنہوں نے آ کر اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب سکھایا، کنہوں نے آ کر ہمیں فقہ سکھایا، کنہوں نے آ کر کیسے محنت کی۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں علم کا نظام تھا وہ حکومت کے تحت تھا۔ جب حکومت ختم ہوئی نظام ختم ہو گیا۔ اسپین کے اندر بڑے بڑے مدرسے تھے، امام قرطبی اسپین کے اندر ہیں، علامہ محی الدین ابن عربی اسپین کے اندر ہوئے، علامہ ابن حزم اسپین، بڑے بڑے علماء اسپین کے اندر ہوئے۔ لیکن جب اسپین سے اسلامی حکومت ختم ہوئی مدارس ختم ہو گئے، مسجدیں ختم ہو گئی۔ روس کے اندر، مشرقی یورپ کے اندر بڑے بڑے مدارس تھے، بڑی بڑی مسجدیں تھیں، لیکن جب حکومت مسلمانوں کی ختم ہوئی ان کو نکالا گیا تو مدارس بھی ختم ہوئے، مساجد بھی ختم ہوئیں۔ ہندوستان کے اندر اللہ رب العزت نے دین کو باقی رکھا۔ مسلمان یہاں سے بھی نکلے ہیں، یہاں سے بھی ملک چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن جتنے مدارس اس وقت تھے آج اس میں اضافہ ہے، آج ان مساجد کے اندر اضافہ ہے۔ قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے بڑے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ان علماء کا اخلاص ہے جنہوں نے بھوکے رہ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر لوگوں کو قرآن پڑھایا۔ کہیں سے تنخواہ نہیں ملتی تھی ان کو، وہ بھوکے پیاسے رہ کر اگر گھر کے اندر کوئی تھوڑی بہت روٹی ہوئی تو وہ بھی کسی طالب علم کو کھلا دی، اور خود بھوکے رہ کر آؤ بھی ہم سے دین پڑھ لو۔ اس طریقے سے دین کو سنبھالا ہے، اس طریقے سے دین کی خدمت کی ہے۔ ان کی برکت سے ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت تو نہ رہی، لیکن اسلامی مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، اور قیامت تک رہیں گی انشاءاللہ۔ تو علم حق والے بھی ہیں، علم سوء والے بھی ہیں۔ ہم دیکھا کریں کہ ہمارا علم ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ اگر جس علم کے ساتھ
اعمال موجود ہیں، جس علم کے ساتھ اخلاص موجود ہے، جس علم کے ساتھ اللہ کا ڈر دل کے اندر موجود ہے، جس علم کے ساتھ انسان دوسروں کو تنگ کرنے سے رک جاتا ہے، جس علم کے ساتھ انسان کسی کا حق غصب نہیں کرتا، یہ واقعتاً علم حق ہے۔ لیکن جو ایسا علم ہے جس کے ساتھ غیبت بھی ہے، جس کے ساتھ حسد بھی ہے، جس کے ساتھ بغض بھی ہے، جس کے ساتھ معاصی بھی ہیں، جس کے ساتھ ریاکاری بھی ہے، جس کے ساتھ نافرمانی بھی ہے، جس کے ساتھ گناہ بھی ہیں، جس کے ساتھ بکواس بھی ہے، تو یہ علم حق نہیں، علم سو بن جاتا ہے۔ 4 نعمتوں کی بڑی بے قدری ہوئی، ایک زندگی وقت کی بڑی بے قدری ہوئی، ایک مال کی نعمت کی بڑی بے قدری ہوئی، ایک علم کی نعمت کی بڑی بے قدری ہوئی، اور چوتھی چیز ہے ذمہ داری۔ اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنایا، کسی کو ملک کا ذمہ دار بنا دیا، کسی کو شہر کا، کسی کو محلے کا، کسی کو گھر کا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، اللہ کے نبی فرماتے تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری سے پوچھا جائے گا۔ اگر میرا بچہ بگڑتا ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میرا بچہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے میں ذمہ دار ہوں اس کا، اس کی ماں اس کی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کیا دیا؟ کبھی سوچیں اس بات کو؟ مکان بنا دیا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ زمین خرید دی، اس کے نام کر دی، جان چھوٹ گئی ہماری۔ ہم نے اس کے نام بینک بیلنس لکھ دیا، ہم ہو گئے بری ذمہ؟ نہیں بھائی، نہیں ہوئے، کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے، حق غصب کیا ہے، دشمنی کی ہے، عداوت کی ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اگر ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں بتایا، اگر ان کو مسلمان بن کر جینا نہیں سکھایا، تو اس باپ نے ظلم کیا اپنی اولاد پر۔ اگر کسی نے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث نہیں سکھائی، وہ ظالم ہے اپنی اولاد پر۔ یہ ذمہ داری ہیں، اس کو سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ہمارے سر پر ڈالی ہے۔ کلکم راعٍ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے۔ ہم اپنی بیوی کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ جتنا ہم سے ہو اس ذمہ داری کا احساس کریں، اس کو پورا کریں۔ ان 4 نعمتوں کی بڑی بے قدری ہوئی، اللہ پاک ہم سب کو ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔